اور پہلا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس، جس کے اوپر ہم نے بات کی۔ دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لینا۔ اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے، یعنی ریویوئنگ دا میٹر ان دا لائٹ ان دا پرسپیکٹو آف اسلام۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے، اسلام کا تناظر، اسلام کا ورلڈ ویو ہونا چاہیے، اور اس میں ہم اس کو ایسس کریں۔ اور اس میں ہم کیسے ایسس کریں گے؟ تو اس کے ایسس کرنے کا ایک تو مطلب اس کے بھی 3 لیولز ہیں۔ ایک تو بالکل بیسک سا لیول ہے، اب آپ یہ ایسس کریں کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے، یہ کام غلط ہے صحیح ہے۔ اگر یہ کام غلط ہے، اجازت نہیں ہے، تو بس بات ختم، اب یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر اس کی اجازت ہے تو اب ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی شریعت میں گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن وہ عمل اس سچویشن میں ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب وہ عمل مناسب نہیں ہوتا۔ اب شریعت میں گنجائش ہے بہت ساری چیزوں کی، شریعت میں مطلب آپ فلانے سے نکاح نہیں کریں، آپ یہ بھی گنجائش ہے، کر لیں اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو چھوڑ دیں علیحدہ ہو جائیں اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو شریعت میں تو سبھی گنجائشیں موجود ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی تو سچویشن کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور اس سچویشن میں ہم اپنا جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے اس کو کیسے اپلائی کریں۔ اب اس کی طرف ہم جاتے ہیں، یعنی یہ میں جو فریم ورک 5 پوائنٹس کا ہے اس میں یہ دوسرے پوائنٹ کے دوسرے حصے پہ جا رہا ہوں۔ یعنی پہلے میں نے لاجیکل انالیسس کی 3 مطلب اسٹیپس بتائے، اب یہ میں اسلامک پرسپیکٹو سے چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے میں 3 اسٹیپس بتا رہا ہوں۔ پہلا بالکل اسٹریٹ، از اٹ حلال اور حرام، شریعہ میں ایکسیپٹیبل ہے، پرمیسیبل ہے، نہیں ہے، اسٹریٹ یس نو کے اندر وہ بالکل سیدھے سیدھے ایک لیگل ججمنٹ آپ کو۔ اور یہ اس کے لیے اگر آپ کے پاس نالج نہیں بھی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کے یعنی اس کی نالج کامنلی اویلیبل ہوتی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اس سے ڈیپر لیول پر اب 2 لیولز اور ہیں جن میں جانا چاہیے، اور اس میں ایکچولی وہ جو دوسرا اور تیسرا اسٹیپ ہے نا وہ بہت انٹر ریلیٹڈ ہے، اور لیکن میں ان کو الگ الگ بتاؤں گا تاکہ ذرا سا بات واضح ہو۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس سچویشن کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اگر میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے، یا اگر میں ان سے اس پہ مشورہ مانگتا تو وہ کیا بتاتے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ بلکہ ایک بات یہاں میں اور عرض کر دوں، سیرت کے مطالعے کا گول یہی ہونا چاہیے کہ یعنی سیرت کے مطالعے کے جو سمجھ لیں کہ 3 بڑے آبجیکٹیوز بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑھوں، ان سے ایک قلبی تعلق محسوس کروں، ان پر درود شریف بھیجتے ہوئے ایک جذبہ محسوس کروں۔ دوسرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ بھائی کسی بھی سچویشن کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہو جاؤں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں ہوتے تو وہ کیا کرتے، اور اگر یہ سچویشن ایسی ہے کہ بھائی یہ اتنی ایسی عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ بھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو آپ ہی کا مسئلہ ہے، آپ نے ہی ایسی چیزیں پالی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیزوں سے بہت اوپر تھے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ مشورہ لینے جاتا تو وہ مجھے کیا کہتے۔ گول آف سیرہ ایجوکیشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس قابل ہوں۔ اور تیسرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ بھائی سیرہ سے جو حکمت ملی ہے وہ ہماری لائف میں عمل میں آئے، سیرہ سے جو روشنی مل رہی ہے ہماری زندگی کو وہ روشن کرے، سیرت کی روشنی میرے عمل کو منور کرے، سیرت کی روشنی سے میں اپنے عمل کی اصلاح کروں۔ تو ایکشن سے ریلیٹڈ مطلب بات ہے۔ تو یہ جو میں بات یہاں کر رہا ہوں اسلامک پرسپیکٹو، تو اس کا یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا، اور اس کا جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح دیکھیں کہ اس معاملے میں
آخرت میں مجھ سے کیا سوال ہوگا، مطلب میرا وہ کون سا فیصلہ ہے جو آخرت میں میرے لیے آسانی کرے گا، اور میرا وہ فیصلہ جس میں آخرت میں میرے لیے دشواری ہوگی. یعنی وہ آپشن کون سا ہے جس میں اجر زیادہ ہے، وہ آپشن کون سا ہے جس میں آخرت میں آسانی زیادہ ہے، وہ آپشن کون سا ہے جس میں آخرت میں مطلب مجھے فائدہ زیادہ ہوگا. یعنی 4 آپشنز ہیں، جس آپشن میں سب سے زیادہ اجر ہے یا جس آپشن میں آخرت میں زیادہ آسانی ہے، اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ہوگا، یہ وہ معاملہ ہے جس پہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو بس میں وہ چوز کر رہا ہوں. یہ جو میں نے فریم ورک آپ سے شیئر کیا ہے، پہلا میں نے کہا پیور لاجیکل انالیسس، اس کے میں نے 3 اسٹیپس بتائے. دوسرا میں نے بتایا کہ پیور اسلامک پرسپیکٹو سے اس کو ریویو کرنا، اور اس کے بھی میں نے 3 اسٹیپس بتائے. یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں، بعض اوقات ہم اپنی ڈیسیشنز میں، جب لائف میں ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم چالاکی کے پیراڈائم میں آپریٹ ہوتے ہیں، حکمت کے پیراڈائم میں آپریٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اور چالاکی اور حکمت ایک چیز نہیں ہوتی. کلیور ہونا اور وائز ہونا، یا کلیورنس اور وزڈم، یہ ایک چیز نہیں ہے. چالاکی کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ اب ان دونوں کو ذرا سا میں ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو. دیکھیں، چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی مفاد کا ہر قیمت پر، ہر صورت میں مستقل تحفظ کرتے چلے جانے کی ذہنیت، اس کو کہتے ہیں چالاکی. یعنی آئی ریپیٹ، اپنے فوری مادی مفاد کا، یعنی جو ہمارے میٹیریل، امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس جو ہمارے ہیں، ان کو میں ایٹ اینی کاسٹ ان اینی سچویشن پروٹیکٹ کروں، اور مستقل پروٹیکٹ کروں. مجھے اپنے انٹرسٹس کو گارڈ کرنا ہے، اور خاص طور پہ ان انٹرسٹس کو جو مادی نوعیت کے ہیں. مطلب آپ کا انٹرسٹ ایمانی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک غیر مادی انٹرسٹ ہے نا. آپ کا انٹرسٹ جو ہے، آپ کہیں وہی مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے، یہ مادی نوعیت کا انٹرسٹ نہیں ہوا. مجھے اپنے مال کو بچانا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں جمعے کے دن جلدی چلا جاتا ہوں، نہیں تو پھر مجھے صحیح جگہ نہیں ملتی، وہ پھر پنکھے میں مطلب پھر ہمیں دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، یا جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پنکھا نہیں ہوتا یا اے سی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں. اب ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑی سی چالاکی کا کمبینیشن ہے، اور بات ٹھیک ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لمیٹڈ اسپیس ہے جہاں کمفرٹ لیول زیادہ ہے، ہوا لگ رہی ہے، تو آپ جلدی چلے جاتے ہیں مسجد میں جمعے والے دن تاکہ آپ پنکھے میں یا اے سی کے سامنے بیٹھ جائیں. لیکن ہماری ایمانی تناظر میں اس کی وجہ کوئی بہت مبارک بھی ہو سکتی تھی جس سے ہم محروم ہو گئے. ہم نے کہا بھی مطلب جمعے کے دن جلدی جانے کی بڑی وجہ یہی ہونی چاہیے یا کچھ اور ہونی چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ اچھا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو ہماری انٹرنل اسٹیٹ ہے، یہ بڑی اہم ہے. میں جو چالاکی اور حکمت کو کمپیئر کر رہا ہوں نا، وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب اسلامک پرسپیکٹو اپنی صحیح اسپرٹ اور ایسنس کے ساتھ میرے پاس یا مجھے نصیب نہ ہو، یہ لینس بالکل غائب ہو زندگی سے، تو فیصلے چالاکی کے پیراڈائم میں ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں. چالاکی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے فوری مادی مفاد، امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس یا انٹرسٹس، ان کو گارڈ کرنے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک کا مائنڈ سیٹ ہے، ایٹ اینی کاسٹ، ان اینی سچویشن، آل دا ٹائم، ایوری ویئر. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں چالاکی. اپنے فوری مادی مفاد کا مستقل تحفظ کرتے رہنے کی ذہنیت، ہر صورت پر، ہر قیمت پر، ہر جگہ، ہر حال میں. یہ لوگوں کا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ موٹو آف لائف بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے نکالے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے اس طرح کیے جائیں کہ اپنا اخروی مفاد، اپنی نا ختم ہونے والی زندگی کا فائدہ نگاہوں سے ہٹنے نہ پائے. نا ختم ہونے والی زندگی میں کیا چیز واقعی فائدہ پہنچائے گی وہ میری نظر سے ہٹنے نہ پائے، اس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اور
اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا. ختم ہونے والے فائدے اگر مجھے کم ملیں اور نہ ختم ہونے والے فائدے اس کے اگینسٹ زیادہ مل جائیں تو میرے لیے زیادہ سیٹسفائنگ کیا چیز ہے، یہ بات حکمت کرے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈیسیشن میکنگ کے جو اصول ہیں یا جو فریم ورک ہے، اس میں 5 بنیادی اصولوں کی بات کروں گا، اور کچھ باتیں میں نے ان 5 اصولوں سے پہلے کچھ پری ریکویزٹ کے طور پہ 3-4 باتیں کی تھیں، وہ الگ ہیں. اور یہ جو 5 باتیں اس میں اب تک میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو پیور لاجیکل انالیسز ہے رائٹنگ میں، دوسرا ہے ایمانی تناظر میں یا اسلام کے ورلڈ ویو میں اس کو ریویو کیا جائے. یہ 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات ہے مشورہ.